بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 45 اور 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وستعینوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، وانہا لکبیرۃ، بے شک یہ بہت بڑی ہے یہ ذمہ داری، الا علی الخاشعین، مگر نماز پڑھنے والوں پر، الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا نماز اور زکوٰۃ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ تو نماز پڑھنے پر انسان کو مشکلات آتی ہیں، زکوٰۃ جب انسان دیتا ہے تو بھی شیطان بڑی مشکلات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر مشکلات ہو جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ان مشکلات پہ صبر کرنا ہے اور پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہم اسے اچھا نہیں سمجھے، یار تو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، اب تو کیا یہ مولوی والے کام کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اسے بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو فرمایا ان ایسی باتیں اگر ہوں تو ان پر صبر کرنا ہے اور ساتھ پھر نماز پڑھنی ہے، تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو جو ہے وہ مضبوط کر دے۔ تو نبی علیہ السلام پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام اذا حزبہ امر، اور جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا اذا حزبہ امر صلی، تو آپ نماز پڑھتے تھے، تو نماز کے ذریعے آپ مدد حاصل کرتے تھے۔ تو واستعینوا بالصبر، صبر سے مدد طلب کرنی ہے۔ صبر تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی اس پر صبر کرنا۔ ایک ہے اطاعت پر صبر، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے مشکلات آ گئی، آپ نے اس پر قائم رہنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا استقامت اختیار کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے نافرمانی سے بچنے پر صبر کرنا۔ تو یہ تین قسم کے صبر ہوتے ہیں، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، انسان کو جو ہے وہ صبر، اور صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے آغاز میں ہو۔ یہ نہیں ہے پہلے رولا رپا اور پہلے واہ واہ کر لی اور اس کے بعد کہہ دینا کہ میرا تو صبر ہے، یہ غلط بات ہے۔ صدمے کے آغاز میں انسان کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو گناہوں کا موقع ملا ہے لیکن وہ کرتا نہیں، رک گیا، تو یہ اس کا کیا ہے؟ صبر ہے۔ اسی طرح وہ ایک کام کرتا تھا، اب نیکی کا کام کرتا تھا، اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کا کیا ہے؟ صبر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ آپ کے گھر والوں میں کوئی فوت ہو گیا ہے، وہ راستے پہ سفر پہ تھے، اس کو خبر مل گئی کوئی گھر میں فوت کی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکلات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے صبر کرنا، صدمے کے آغاز میں انسان جو ہے وہ صبر کرے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ ذمہ داری، یہ نماز والی ذمہ داری یہ بہت بھاری ہے۔ اسی طرح یہ ذمہ داری صبر کرنے والی یہ بھی بہت بھاری ذمہ داری ہے، لیکن جو بندہ خشوع خضوع رکھتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اس پر یہ بھاری ذمہ داری نہیں، اسے نماز بھاری نہیں لگتی، نماز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لیں، نماز پڑھنی سچی بات ہے بڑی آسان ہے۔ نماز انسان شوق سے پڑھتا ہے، دل کرتا ہے بندے کا نماز پڑھنے کو، یار آپ دل میں خشوع پیدا کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کا ڈر خوف دل میں بٹھا کے دیکھیں تو صحیح، دل کرے گا آپ کا نماز پڑھنے کو۔ تو فرمایا الذین یظنون انہم، یہ اگلی آیت میں بھی وہی بات ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یقین کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنا ہے۔ ہاں، یقین اگر پیدا ہو جائے نا رب سے ملنا ہے، رب سے ملاقات ہے، ٹھیک ہے نا، پھر نمازوں، پھر یہ نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، پھر یہ سارے یہ انسان کو بھاری لگتے ہی نہیں ہے، پھر انسان بڑے شوق کے ساتھ جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا رجل قلبہ معلق فی المساجد یا فی المسجد، کہ دل جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں بندے کے، پھر انسان کا دل مسجد کے ساتھ لٹک جاتا ہے جب آخرت کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے، پھر انسان ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو، واللہ اللہ کی قسم آخرت کا ذہن میں رکھ کر کریں۔ ومن اراد الآخرہ وسعی لها سعیها وهو مؤمن،
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، اللہ تیری کوشش کی قدر بڑی کرے گا۔ لذت ہوتی ہے نا اس عمل میں، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہوں، اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہوں، اس عمل کے اندر لذت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، واللہ آخرت کو ذہن میں رکھ کر کریں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ نے ہمارا حساب و کتاب لینا ہے۔ وہ حدیث ہے نا، کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا ہاں بھی تجھے سرداری دی تھی، طاقت دی تھی، اولاد دی تھی، مال دیا تھا، ساری نعمتیں دی تھی، ساری نعمتیں دی تھی، میرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا، میں بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِنِّي أَنسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، جا میں نے تجھے بھلا دیا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ پھر ایک اور بندہ لایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تو سارے کام کیے، نمازیں روزے سارے کام کیے، اب اس نے واقعی کیے تھے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے، آخرت دل میں رکھ کر نہیں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چپ ہو جا، تیرے خلاف ہم گواہی لاتے ہیں۔ وہ کہے گا، وہ دل میں سوچ رہا ہوگا میرے خلاف گواہی کس نے دینی ہے، تو اللہ اس کی زبان کو مور لگا دے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی ران بولے گی، زمین اس کے خلاف گواہی دے گی، کہے گا اللہ یہ سارے کام اس نے نہیں کیے، یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سستی کرتا رہا ہے، جو بھی اس کے اندر عیب غلطیاں ہوں گی وہ اس کے اعضاء اسے بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ تو بہرحال انسان اگر آخرت دل میں ہو، انسان کو اس بات پہ یقین ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، پھر انسان جو عبادت کرتا ہے نا اس عبادت میں لذت بھی ہے، وہ عبادت قبول بھی ہوتی ہے اور شوق خود بخود بن جاتا ہے۔ تو آخرت کو ذہن میں رکھیں، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جب اللہ سے ملیں گے تو ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہونے چاہیے، جب یہ چیزیں ہوں گی تو عبادت کے اندر لذت خود بخود آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔